السلام علیکم پاکستان AGS نیوز کے ساتھ میں ہوں یاسر خان۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کالم نگار کمال بیلا صاحب۔ ناظرین، ان کے کالم بہت ہی منفرد انسانی رویوں اور سماجی حالات کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے حال ہی میں روزنامہ غازی سفر کی جانب سے 2019 میں بیسٹ کالم نگار کا ایوارڈ بھی حاصل کیا ہے۔ جی سر، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی بیٹا، وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار آنرنگ می اینڈ کمنگ ٹو دس پلیس. سر، آپ کے کالم اردو زبان میں لکھے جانے والے کالم میں بہت منفرد حیثیت رکھتے ہیں، اور آپ نے انسانی رویوں اور سماجی حالات پر بھی کالمس لکھے ہیں۔ جو دوسرے لوگ جو سیاست پہ اور شخصیت پہ کالم لکھتے ہیں، تو ان کی خاص وجہ کیا ہے سر؟ دیکھیں، دوسرے لوگ جو لکھ رہے ہیں اس کی وجہ تو وہی بتائیں گے. اصل میں جو بکرا ہوتا ہے، جو پاپولر ہے، اسی پہ لوگ زیادہ لکھتے ہیں. پالیٹکس کے اوپر، شخصیات کے اوپر لکھنا زیادہ پاپولر اس لیے ہے کہ لوگ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، سنگل آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ کسی کے ساتھ لنکڈ ہیں، کوئی پولیٹیکل بندہ آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے تو زیادہ دلچسپی ہے ان چیزوں میں. لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آفٹر ہیونگ اسپینڈ دی انٹائر لائف ان ڈفرینٹ فیلڈس، کہ ان کے پیچھے جو محرکات ہیں، جو سماجی ویلیوز ہیں، جو اس کے پیچھے ہماری سوچ ہے، جو ہمارے نظریات ہیں، اور جو ہمارا بیہیویئر، خاص کر جس کو ہم رویے آپ نے کہا، وہ بہت اہم ہے. اور اس پہ کبھی بات نہیں ہوئی، خاص کر جو آپ نے کہا اردو زبان میں، تو اردو زبان میں نہیں ہوئی اس پہ بات. میں بھی پہلے انگلش میں لکھتا تھا، لیکن چونکہ انگلش کے رائٹر جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، اور ان میں آپ جو کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کا مقصد ہے کہ میں ایک مشن لے کے یا ایک تحریک لے کے آگے نکلا ہوں، وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ پورا ہو رہا تھا. اس لیے میں نے پھر اردو میں لکھنا شروع کیا. اور شروع میں مجھے کافی کنفیوژن بھی تھی، اس لیے کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں خود اپنے خیالات جو کہ بیسیکلی انگلش میں اترتے تھے ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، اور ایک فلو جو ہے اردو کا ایک وہ نہیں بن پا رہا تھا. لیکن اب چونکہ مجھے 1.5-2 سال ہو گئے ہیں لکھتے ہوئے. سر، آپ ہمارے ملک میں کیا سماجی مسائل لکھتے ہیں؟ بیٹا، سماجی مسائل کا یوں ہے کہ اگر میں ایکڈیمک پوائنٹ آف ویو سے ذکر کرنا شروع کروں کہ بھئی یہ مسائل ہیں، تو میں اس کو شروع کر دوں گا. ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ بری بات ہے، رشوت نہیں لیں، ہمسایوں کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور گندگی نہ پھیلائیں، اور سو آن جو کہ ایگزامز میں لکھا جاتا ہے اور اس کے نمبر حاصل کیے جاتے ہیں. تو وہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس میں تو آپ کو ہمیشہ بہت سی تقریریں مل جائیں گی. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے. آپ مجھے کیا کوئی بندہ بتا سکتے ہیں جس کو یہ نہ پتہ ہو کہ گندگی پھیلانا بری بات ہے، یا جھوٹ بولنا بری بات ہے، یا چوری کرنا بری بات ہے؟ لیکن ہم کہتے سب یہی ہیں مگر کرتے ہم کچھ اور ہیں. تو یہ جو منافقت ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں ڈائیکاٹمی ان دا تھیوری اینڈ دا پریکٹیکل، یہ ایک سیریس پرابلم ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے ہمارے معاشرے میں. اور اس کو آپ کو ریلیجن میں بھی نظر آئے گا، عقیدوں میں بھی نظر آئے گا، اس کو آپ کو تعلیم میں بھی نظر آئے گا. اس کو آپ بڑی بڑی شخصیتوں کا فوکس کر کے دیکھ لیجئے، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ لیجئے اور ان کی گفتگو دیکھ لیجئے، آپ کو حیرت ہوگی کہ اس میں کتنا فرق ہے. اور یہ جو منافقت ہے، اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. ہماری چھوٹی سی زندگی ہے، آپ یقین کرو کہ پتہ نہیں چلتا کیسے گزر جاتی ہے، اور اس کے لیے ہم اس کو عجیب و غریب کمپلیکسز میں، عجیب گھٹن میں گزار کے، اپنے لیے اکٹھا کر کے، دوسرے کا حق مار کے، دوسرے کے حق کا کھانا کھا کے، دوسرے کے حق کی چیزیں اکٹھی کر کے، ہم وہ ایک سامان کی ڈیری سی لگا کے مر جاتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس پہ لوگوں کو اویئرنیس دینا، بات کرنا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں، ایک میرا کالم ہے، اگر آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، جس کا عنوان ہے کہ استغفر اللہ سے الحمدللہ. نماز وغیرہ پڑھتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ گپ شپ بھی چلتی ہے ان کی، اور وہ تبلیغی قسم کی ان کے اندر رجحانات بھی ہیں، اور زیادہ تر ان کا جو پسندیدہ موضوع ہے وہ رزق حلال ہے. تو ایک بیٹا ہے ان کا جو کہ پڑھ لکھ کے اس نے پروفیسر، جو اسسٹنٹ پروفیسر ہوتے ہیں 17 گریڈ میں، وہ لگا ہوا ہے. تو اس افسانے میں اس کالم میں میں لکھتا ہوں کہ میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا اور میں کھڑا ہوں، تو ہمارے محلے میں ایک بہت بڑی نئی سی گاڑی، مہنگی سی ٹرن ہوتی ہے، اس میں ایک دوسرے کریکٹر بٹ صاحب ہیں یا ملک صاحب ہیں وٹیور، وہ اترتے ہیں. تو پتہ چلا کہ وہ اس محلے میں 25 سال رہ کے گئے، اور پھر ان کے بچے نے وہ مقابلے کا امتحان پاس کر لیا، اور وہ انکم ٹیکس میں کوئی آفیسر وغیرہ لگ گیا. تو پھر وہ 3-4 مہینوں بعد اس محلے سے شفٹ کر گئے. تو خواجہ صاحب ان سے
ملتے ہیں, گپ شپ ہوتی ہے, پرانی باتیں ہوتی ہیں, پھر وہ جو جاتے ہیں تو خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ استغفر اللہ, اس طرح کی کمائی اور اس طرح کے پیسے پہ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. میں تو سمجھتا ہوں کہ حرام کے پیسے سے موت اچھی ہے. اب بچے ہیں اور ہم بہت انسپائر ہوتے ہیں کہ بات تو بہت اچھی ہے, ان کو کرنی تو چاہیے تھی. کہانی آگے بڑھتی ہے اور اس کے بعد کچھ مہینوں بعد ایک دن خواجہ صاحب اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے گھر آتے ہیں, دروازہ کٹکھٹاتے ہیں, بہت سارا مٹھائی کا ان کے پاس ایک ڈبہ ہے اور اس میں وہ بڑے خوش ہیں, چہرہ دمک رہا ہے, اور الحمدللہ ماشاء اللہ اللہ کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی, ہمارے دن پھر گئے اور ہمارا بیٹا جو ہے وہ ایک بہت اچھی نوکری پہ لگ گیا. پوچھتا ہوں کہ ان کا بیٹا تو پہلے سے 17 گریڈ میں تھا, تو وہ مسکراتے ہیں معنی خیز اور کہتے ہیں کہ پہلے وہ 17 گریڈ میں تھا, اب وہ 16 گریڈ میں نائب تحصیلدار لگ گیا ہے, جس کی ان کو خوشی منائی جا رہی ہے, اور جس کے وہ جو رزق حلال نہ ہو تو مر جانے کی باتیں کرنے والے ایک رزق حرام کا دروازہ کھلنے پہ اتنے خوش نظر آ رہے ہیں. تو یہ کوئی انفرادی کہانی نہیں ہے. آپ یقین کرو کہ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھو, محلے میں جو لوگ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں, جو لوگ آپ کے ساتھ پڑے ہوئے, تو آپ کو یہ ہر جگہ نظر آئے گا. آپ دیکھیں نا, آپ کے ساتھ کوئی رہ رہا ہے, اس کو کاروبار ہے اس کا یا کسی ملازمت پہ ہے, تو آپ کو بیسیکلی پتہ ہوتا ہے کہ اس کی تنخواہ کیا ہے, کاروبار میں آمدنی کتنی ہے. تو اس کے رہن سہن کو جب آپ دیکھتے ہیں, اس کی گاڑیوں کو, ان کے خواتین کے کپڑوں کو, ان کے فیشنوں کو, ان کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کو, تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے. ان کی کمائی میں اور ان کے ایکسپینڈیچرز میں کچھ پیرٹی نہیں ہے, کچھ تھوڑا سا گڑبڑ ضرور ہے. تو پھر آپ کی جب گپ شپ محلے میں ہوتی ہے جس میں وہ نہیں ہوتے, وہاں پہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے جی, یہ تو بس ایسے ہی ہے, اور ہم ناپسندیدگی کا اظہار بھی کرتے ہیں. مگر اس کا دوسرا پہلو بہت خوفناک ہے کہ جب اسی گھر سے کوئی رشتہ آ جائے آپ کے گھر میں, یا کچھ پارٹی آ جائے یا ان سے کچھ اور, تو اس وقت ہماری خوشی جو ہے وہ دیکھی نہیں جا رہی. ایک رانگ سماجی پریکٹس کو جس کا پورے سماج پہ اثر پڑتا ہے, پورے سماج پہ ایسے کہ دیکھیں آپ ایک فروٹ والے کے پاس گئے یا سبزی والے کے پاس گئے اور آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آم تم 150 روپے کلو دے رہے ہو, یہ تو بہت مہنگے ہیں. آپ اس سے لڑ رہے ہیں, آپ اس سے الجھ رہے ہیں, کیونکہ آپ کی کمائی فار ایگزامپل جو وہ حق حلال کی ہے. اتنی دیر میں ایک صاحب آئے گاڑی میں اور اس نے اس کو کہا ادھر آؤ, وہ چھوڑ کے آپ کو بھاگا, چوہدری صاحب کیا حال ہے, اور اس نے پوری پیٹی اٹھا کے پیچھے رکھی, السلام علیکم. جس آم کے 150 پہ آپ لڑ رہے تھے وہ 200 روپے دے کے چلا گیا. آپ ایک منٹ میں احساس کمتری کے مریض ہو گئے, اور آپ ایک دم سے اس بندے نے کہا لینا لینا نہیں تو جائے یہاں سے. تو وہ ریڑھی والا, وہ مزدور بھی اس کرپشن سے اپنا حصہ لے رہا ہے. اس کے پیچھے جو ویلیوز ہیں, اس کے پیچھے جو محرکات ہیں, ان کے اوپر بات کرنے کو میرا دل چاہتا ہے کہ میں بات کروں, اور اسی لیے میں ان موضوع کے اوپر لکھتا ہوں. سر آپ کو کیا لگتا ہے ان سماجی مسائل کا کیا حل ہے؟ بیٹا ہم دیکھیں, ہماری تو کوشش یہ ہے کہ اس کو لکھا جائے, لوگوں تک بات کو پہنچایا جائے, یہ بھی بتایا جائے کہ اس کا انت کوئی نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ نا, دنیا جب سے بنی ہے بہت بڑے بڑے لوگ یہاں آئے جنہوں نے پوری دنیا فتح کی. سکندر اعظم بھی آیا, فرعونز بھی آئے, کہاں ہیں وہ؟ ان کا نام و نشان بھی نہیں مل رہا. ان کی اولادیں کہاں ہیں؟ ٹائم کا فرق ضرور ہے کہ ٹائم پیریڈ مسٹ بی کہ ہم جس کو بہت لمبا پیریڈ سمجھتے ہیں وہ چھوٹا سا ہے, مگر وہ سب پیرش کر کے سب ختم ہو گیا, سب کچھ مٹ گیا. تو ہم نے بھی مٹ جانا ہے. یہ دنیا اس میں رہ جانی ہے, یہ سب کچھ ایسے ہی رہے گا. اس کے ریزیڈنٹس بدل جائیں گے, ان کے ہیبیٹنٹس بدل جائیں گے, ہم چلے جائیں گے اپنی بولی بول کے. یہ چیز ہمیں ریئلائز کرنی چاہیے. اگر میں سمجھتا ہوں سچی کوئی بندہ یقین کر لے کہ اس نے ایک دن مر جانا ہے, سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا ہے, تو اس کے رویوں میں بہت بڑا فرق آئے گا. وہ کبھی بھی ہر چیز اپنے گرد نہیں گھما سکتا. وہ کہیں نہ کہیں وہ ضرور سوچے گا کہ یہ سب کچھ تو میں نے یہاں چھوڑ جانا ہے, تو پھر اس کو اتنا اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے. دوسرا, ہمارے ہاں میں نے ایک چیز دیکھا, آپ نے بات کریکشن کی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سارا کچھ کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کرنے لگ جائیں گے, معافیاں مانگ لیں گے, تو ہمیں معاف کر دیا جائے گا. مجھے آنیسٹلی لگتا ہے کہ وہ لوگوں نے اپنے آپ کو تو نہیں پہچانا, انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پہچانا. بہت بڑی انہوں نے غلطی کی ہے. اس پہ میرا ایک کالم شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو, جس کا عنوان ہے کہ ساری عمر عیاری پھر آخرت کی تیاری.
اس میں میں نے یہی لکھا ہے کہ میرے محلے میں ایک دن تھا، بیٹھا ہوا ہوں، ریٹائرمنٹ کے بعد کی لائف کا کچھ سین جو ہے وہ کریٹ کیا گیا ہے۔ آپ کو بیٹا میں ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ کوئی گناہ کر کے یا کسی کا حق مار کے انسان کا، اور اس حرام کی کمائی کے ڈھیر کے اوپر بیٹھ کے مانگتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیا جائے، تو مجھے بالکل نہیں لگتا کہ جس خدا کو میں جانتا ہوں یا جس اللہ کو میں مانتا ہوں وہ اس کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کیے ہوئے جو حقوق اللہ ہے جن کو ہم کہتے ہیں اس کو تو معاف کر دے گا، حقوق العباد کو وہ کیسے معاف کرے گا؟ آپ مجھے بتائیے، اگر میں نے کسی شخص کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ شخص کو کس نے بنایا؟ اس کا خدا کوئی اور تھا کیا؟ اس کا بھی تو وہی خدا ہے نا، تو وہ مجھے کیسے معاف کر دے گا اپنے ہی کسی اور بندے کے ساتھ زیادتی کرنے میں؟ کی کوالٹی کو کمپرومائز کرتا ہوں تو اس سڑک کے ٹوٹنے سے اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے، تو اس میں میری اولاد کا بھی تو کوئی ہو سکتا ہے، اس میں میرا بھی تو کوئی فیملی کا، تو میں تو اس لحاظ سے بھی وائز نہیں ہوں۔ تو ہمیں ان رویوں کو مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں کہ سماجی طور پہ ہم ایک اچھا یونٹ نہیں بن سکتے۔ محبت اور دوستی کے بارے میں آپ کیا خیال رکھتے ہیں؟ ہاں، اس پہ میں نے کافی لکھا ہے، اور دیکھیں محبت جو ہے، جو لو ہے، وہ ایسا لفظ ہے جو میرے خیال میں ہماری تاریخ میں خاص کر اور دنیا بھر کی تاریخ میں سب سے زیادہ مس یوز کیا جانے والا ورڈ ہے۔ محبت کو سم اور دی ادر، یہ جو ہے پوئٹس ہیں، شاعر ہیں، انہوں نے بھی اور لکھنے والوں نے بھی ایک بیماری کی طرح سے ٹریٹ کیا ہے، جیسے کہ لاحق ہو گئی ہے جی، پہلی نظر میں پیار ہو گیا اور اب میں دیوانہ ہو گیا ہوں، اب تیرے بغیر رہ نہیں سکتا، تیری زلفوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ یہ جو فیلنگز ہیں، یہ انفیکچویشن ہے یا آبسیشن ہے یا یہ میڈنس ہے، یہ آپ ایسے ہی سمجھ لیجیے جیسے ایک کوئی کھلاڑی ہے اور وہ K2 یا ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے وہ سر کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کے اوپر چڑھنے کے لیے اپنی زندگی بھی داؤ پہ لگا رہا ہے۔ وہاں پہ آکسیجن بھی نہیں ہے، -50-60 ٹیمپریچرز ایسے ہیں جس پہ ہڈیوں تک جم جائیں، مگر وہ پھر بھی تیار ہے اس پہاڑی پہ چڑھنے کے لیے۔ اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ محبت کہیں گے، پیار کہیں گے، کیا کہیں گے؟ مجھے نہیں پتہ۔ اب وہ پہاڑی پر چلا گیا، چوٹی پہ چڑھ گیا، اس نے اپنا وہاں پہ جھنڈا لگا دیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد واپس ادھر آیا۔ سو دیٹس دی اینڈ۔ اگر تو محبت کسی چیز کو حاصل کرنے تک کا نام ہے، جسٹ ٹو اچیو دیٹ تھنگ، پھر تو یہ پاگل پن کا جواز بنتا ہے کہ جی اس کے لیے آپ جب تک وہ ملی نہیں آپ کو، اس وقت آپ اس کے لیے پاگل ہیں۔ لیکن اگر محبت اور پیار اس کے بعد میں بھی جاری رہنا چاہیے، تو پھر محبت کو ناؤن نہیں ہے، محبت ورب ہے۔ اس کو کرنا پڑے گا آپ کو، اس کو باقاعدہ پلان کر کے آگے بڑھانا پڑے گا ان کو۔ اس لیے میرا وہ کالم ہے غالباً جو آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ رشتے بنانا، رشتے نبھانا ایک سائنس ہے، رشتے نبھانے کی ایک سائنس۔ تو رشتہ بنانا جو ہے، دیکھیں رشتے دو طرح سے بیٹا بنتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک فیملی میں پیدا ہوئے، آپ نے کیا اللہ تعالیٰ کو خط لکھا تھا مجھے اس فیملی میں پیدا کرو؟ یو ڈنٹ نو دیٹ۔ ٹائم پیریڈ کا آپ دیکھ لیں، کیونکہ خدا کے لیے ٹائم پیریڈ وہ نہیں ہے جو ہمارے لیے ہے۔ ہمارے لیے تو بلینز اینڈ بلین آف ایئرز از اے ویری بگ ٹائم، اس کے لیے اٹس اے فلک آف ٹائم۔ تو کب پیدا ہونا چاہیے تھا آپ کو؟ ڈائناسورس کے دور میں یا مغل اعظم کے دور میں یا ہمارے دور؟ آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے دنیا کے کس کونے میں پیدا ہونا چاہیے تھا، کائنات کے کس سیارے پہ ہونا چاہیے تھا۔ ایک آؤٹ آف ایکسیڈنٹ پیدا کیے گئے آپ، اور اس ایکسیڈنٹ کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ آپ اس رشتے کو، ماں کا ہے تو آپ کہتے ہیں میری ماں سے اچھی ماں کوئی نہیں ہے، باپ ہے تو آپ کہتے ہیں میرے باپ سے اچھا باپ کوئی نہیں ہے، بھائی بہنوں کے رشتوں کو بھی نبھانے کے لیے آپ تگودو کریں۔ تو ایک ایکسیڈنٹلی آپ کو رشتہ دیا گیا جس میں آپ کا کوئی اختیار، کوئی چوائس نہیں تھا، اس کو نبھانے کے لیے آپ کی پرسیپشن اور آپ کی سوچ مختلف ہے۔ لیکن جو رشتہ آپ خود بنا رہے ہیں، جیسے دوستی ہے یا محبت پیار ہے یا شادی ہے، اس کے لیے آپ تیار نہیں ہیں اس قسم کی قربانیاں دینے کے لیے، اس قسم کی پرسیپشن کے لیے۔ وہاں آپ اس کے خاندان پہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں، وہاں آپ اس کی زبان پہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں، وہاں آپ اس کے، تو یہ جو رویے ہیں، ان رویوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو پیار اور محبت جو ہوتی ہے اس کو نبھانے کی جو سائنس ہے اس پہ کام نہیں کیا گیا۔ اس کے نبھانے کی سائنس ٹالرنس کے ساتھ ہے، برداشت کے ساتھ ہے، ترجیح کے ساتھ ہے، پریورٹی کے ساتھ ہے۔ دیکھیں جب آپ ایک رشتہ بناتے ہو تو پہلے آپ اس کو ترجیح دیتے ہو۔ جیسے کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آپ اپنی جو وائف کو، اس کو آپ کہیں گے یوں میری
میری پہلی ترجیح ہو. وہ کہے گی آپ میری پہلی ترجیح ہیں. سو یو آر پریورٹی میں نمبر 1 ٹو ایچ ادر. اب کل کو جب شادی ہو گئی, کچھ دن گزر گئے, تو پریورٹی 5-6 کا بندہ آیا آپ کے پاس اور اس نے آپ کو کہا کہ آپ کا خامد تو فلاں 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 کر رہا تھا. اب آپ نے پریورٹی والے 5 کی بات سنی اور پریورٹی 1 کے اوپر شک کرنا شروع کر دیا. تو آپ رشتے نبھانے کے آرٹ کو نہیں جانتے.